بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی رنگینیوں میں چھپے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے جن سے آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ یہ حقائق کیا ہے؟ ان کے پیچھے کون سے مقاصد ہیں؟ چلیں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل قوم ہمیشہ سرفہرست رہی ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی ایک قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ اس راہ سے ناواقف تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ مصر میں رہتے ہوئے جہاں فرعونوں نے ان کو اپنی بلند و بالا عمارات اور اہراموں کی تعمیر میں ان سے بیگار کا کام لیا، ان کو انتہائی ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کیا، وہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے مصریوں سے دو بہت بڑی برائیاں بھی حاصل کر لی۔ ایک تو ان میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کو دیکھ دیکھ کر انتہائی تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ دوسرا، ان کو مصر کے اس زمانے کے انتہائی ماہر جادوگروں سے کالا علم اور جادو سیکھنے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ تاریخ کے اس دور میں مصر اس فن میں پوری دنیا میں یکتا تھا۔ سامری جیسے جادوگر جن کا ذکر اور جادو کے کرتب قرآن پاک میں مذکور ہیں، وہ بھی اس وقت مصر میں پائے جاتے تھے۔ قرآن پاک کیونکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی نہیں، اس لیے اس میں تاریخ کے واقعات کا سرسری سا ذکر صرف عبرت کے لیے ملتا ہے۔ اس زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا۔ مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلے میں اس کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ یہ جادوگر فرعونوں کے لیے ناقابل یقین قسم کے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر قبالہ نامی جادو کے ماہر تھے۔ یہ جادو کی سب سے خوفناک قسم ہے جس میں اس جادو کے ماہرین براہ راست شیطان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ شیطان ان کو کامیابی کے نئے سے نئے گر سکھاتا ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے میں عام انسان نہیں جانتے، اور وہ ان سے کام لے کر انتہائی حیرت انگیز قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس زمانے کے مصری بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ایسی سائنسی ترقی دیکھتے ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے عظیم الشان عمارات تعمیر کی، ایسے مسالے اور دوائیاں ایجاد کی جن کی مدد سے لاشوں کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے بنی اسرائیل نے ان کے خاندانوں میں شادیاں بھی کر لی۔ آج بھی امریکہ کی اہم شخصیات کا ڈی این اے فرعونوں سے ملتا ہے۔ آپ نے بھی اخبارات میں ایک سابق مشہور امریکی صدر کے بارے میں پڑھا ہوگا جسے فرعونوں کی نسل کا کہا جاتا ہے۔ چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے کہ فرعونوں کا انکل سیم کی اولادوں سے کوئی نہ کوئی گہرا اور خونی رشتہ ضرور ہے کہ آج امریکہ کے ڈالر بل پر مصریوں کے ایک آنکھ والے قدیم مصری دیوتا کی آنکھ اہرام مصر کے اوپر سے جانگتی نظر آتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے وطن فلسطین کی جانب واپس آئے تو یہ قوم پہلے جیسے نہیں رہی تھی۔ ان میں فرعونوں جیسی فرعونیت، سرکشی اور شیطانی صفات بھی شامل ہو چکی تھی۔ قبالہ جادو سے ان کی محبت کے تاریخی حوالے میں آگے چل کر دوں گا۔ فلسطین میں واپس آنے کے بعد یہ لوگ جہاں دوسری بہت سی نافرمانیوں اور گناہوں میں غرق ہو گئے، ان میں سے بعض افراد جادو اور شیطانی عملیات میں بھی مصری جادوگروں کی طرح مشغول رہے۔ مخصوص عادات، اشارے اور علامتیں قبالہ کی رسومات اور جادو میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان لوگوں نے اس علم کو مصریوں سے بھی زیادہ ترقی دی تھی۔ وہ اس علم سے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچایا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی تو ان لوگوں نے قوم کو ورغلانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نعوذ باللہ قبالہ جادو کی طاقت تھی۔
جس کی وجہ سے ان کو جنات پر حکمرانی حاصل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد قبالہ جادو کو روحانیت کا درجہ دے دیا گیا۔ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا مقام دے کر رکھا جانے لگا۔ پھر اس قوم پر عذاب الہی نازل ہونا شروع ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا گیا ہیکل پہلے بختنصر کے ہاتھوں اور بعد میں ٹائٹس کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور یہ قوم اللہ کے حکم سے پورے کرۂ ارض پر منتشر ہو گئی۔ قبالہ جادو کی وہ کتابیں ہیکل کے ملبے تلے ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ 1118 عیسوی میں یورپ کے 9 جنگجوؤں نے یروشلم میں ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی، جو تاریخ میں نائٹ ٹیمپلر کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ جنگجو بظاہر یروشلم آنے والے عیسائی مسافروں کو دوران راہ تحفظ فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا اصل مقصد ہیکل سلیمانی کے کنڈرات میں کھدائی کرنا تھا۔ یہ جنگجو اسی قدیم علم قبالہ کے طالب علم تھے۔ ان صلیبی جنگجوؤں کو یقین تھا کہ ہیکل سلیمانی کے کنڈرات میں سے انہیں قبالہ کی کتب اور آثار مل جائیں گے۔ 1860 عیسوی میں برطانوی فوج کے 2 انجینئروں نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی۔ وہ ایک سروے کرنا چاہتے تھے، تبھی انہیں سرنگوں کا جال نظر آیا۔ یہ سرنگیں انہی 9 نائٹ ٹیمپلروں نے کھودی تھی۔ خیال ہے کہ انہیں ہیکل سلیمانی کے کنڈرات سے خاصے آثار و نوادر ملے تھے، اور ایسی کتب بھی جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کے متعلق معلومات درج تھیں۔ قبالہ کی کتب پا کر نائٹ ٹیمپلر پراسرار رسومات کے گورکھ دندے میں پھنس گئے۔ وہ کالا جادو سیکھ کر غیر معمولی طاقتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، یوں پھر وہ دنیا کے حاکم بن سکتے تھے۔ نائٹ ٹیمپلر کالا جادو سیکھ کر فوق البشر تو نہ بن سکے، مگر ان کے جانشینوں میں آج تک یہ تصور ضرور پنپ رہا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کرنے کا دیرینہ خواب پورا کیا جائے۔ ان نائٹ ٹیمپلروں نے یورپ جا کر دوسرے لوگوں کو بھی طاقت اور دولت پانے کے سہانے سپنے دکھائے، لہٰذا بہت سے لوگ اس عسکری تنظیم میں شامل ہونے لگے، جس کی بظاہر ذمہ داری یروشلم آنے والے زائرین کا تحفظ کرنا تھا۔ حقیقتاً یہ تنظیم دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہو کر کرۂ ارض کی حکمران بننا چاہتی تھی۔ انسان فطری طور پر دولت اور طاقت چاہتا ہے، اسی لیے یہ تنظیم سرحد سے پھیلی اور چند برس میں ارکان کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ گئی۔ 1128 عیسوی میں پوپ نے اسے مذہبی عسکری تنظیم کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ منظوری پا کر نائٹ ٹیمپلر کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہو گیا۔ 1139 عیسوی میں پوپ انسنٹ دوم نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ نائٹ ٹیمپلروں پر کسی ملک کے مقامی قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ گویا ٹیمپلروں کو یورپ کے ہر ملک میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا پروانہ مل گیا۔ وہ صرف پوپ کے سامنے جواب دہ تھے۔ اس حکم نامے نے بھی عسکری تنظیم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ نائٹ ٹیمپلروں نے صلیبی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مال غنیمت میں سب سے بڑا حصہ انہی کو ملتا۔ چنانچہ محض نصف صدی میں نائٹ ٹیمپلر یورپ کی سب سے بڑی عسکری اور مالیاتی تنظیم بن گئی۔ یہی دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی بھی تھی، جس کے وسائل بے پناہ تھے اور جو تجربہ کار اور تربیت ملازموں کی فوج رکھتی تھی۔ 13ویں صدی تک نائٹ ٹیمپلر تنظیم سے 2.25 لاکھ یورپی وابستہ ہو چکے تھے۔ ان میں سے 25,000 نائٹ یا گھڑ سوار جنگجو تھے۔ یہ تنظیم یورپ بھر میں وسیع و عریض جائیدادوں، قلعوں، گرجا گھروں اور فارموں کی مالک تھی، حتیٰ کہ جب 2 یورپی ممالک جگڑ بیٹھتے تو یہی تنظیم ان کے مابین صلح کراتی۔ قبالہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس تنظیم کا ڈھانچہ اسرار و رموز پر مبنی تھا۔ بیرونی لوگوں کو قطعی علم نہ تھا کہ اس تنظیم میں کام کیسے ہوتا ہے۔ اسی کا سردار گرینڈ ماسٹر کہلاتا، جبکہ نائبین کو ماسٹر کہا جاتا۔ ان ماسٹروں کا حکم خدا کا لفظ تھا، جسے نائٹ ٹیمپلر ہر صورت انجام دیتے۔ اس تنظیم میں نہایت چاند پٹک کر نئے ارکان شامل کیے جاتے۔ اس زمانے میں بیرون ممالک کا سفر کئی خطرات رکھتا تھا۔ اکثر راہ میں ڈاکو مال لوٹ لیتے۔ رفتہ رفتہ لوگ اپنی نقدی نائٹ ٹیمپلروں کو دینے لگے۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچتے تو نقدی انہیں واپس مل جاتی، بدلے میں تنظیم تھوڑی سی فیس وصول کرتی۔ یوں نائٹ ٹیمپلر بینکار بن بیٹھے اور سود بھی لینے لگے۔
رفتہ رفتہ نائٹ ٹیمپلر اتنے طاقتور ہو گئے کہ فرانس کا شاہ فلپی پنجم انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ چنانچہ اس نے پوپ کلیمنٹ پنجم پر دباؤ ڈال کر 1307 عیسوی میں اس تنظیم پر پابندی لگوا دی۔ تبھی نائٹ ٹیمپلروں نے قسم کھائی کہ وہ رومن کیتھولک کلیسا کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بعد ازاں مارٹن لوتھر کا ساتھ دیا، جو رومن کیتھولک کلیسا کا مخالف تھا اور جس نے ایک نئے عیسائی فرقے کی بنیاد رکھی۔ کئی نائٹ ٹیمپلر یورپ بھر میں پہلی معماروں کی تنظیم میسن گلڈز میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے تنظیموں میں قبالہ کی مخصوص رسومات و علامات متعارف کرائیں۔ 17ویں صدی میں نائٹ ٹیمپلروں نے ہم خیال معماروں کی مدد سے فری میسنری کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا مقصد یورپ میں آزاد خیالی کو پروان چڑھانا تھا، ایسے مادر پدر آزاد نظریات و خیالات جو انسان کو مذہب سے برگشتہ کر دیں اور اس میں مادہ پرستانہ جذبات کو فروغ دیں۔ 1776 عیسوی میں سابق فری میسنوں نے ایک نئی تنظیم ایلومیناٹی کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کے عزائم، سرگرمیاں اور نظریات بھی فری میسنری سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ان تنظیموں کو یہودی بنیوں خصوصاً جرمن روتھ شیلڈ خاندان سے سرمایہ ملا۔ یہ یہودی پوشیدہ طور پر عیسائی مذہب کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر یورپ میں جنگوں کی کثرت ان کے سودی کاروبار کو بڑھاوا دیتی تھی، لہٰذا فری میسنری اور ایلومیناٹی کو سرمایہ فراہم کر کے یہودی بستیوں نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے۔ مغرب میں مذہب کے خلاف نفرت پروان چڑھائی اور جنگوں کے ذریعے ارب پتی بن بیٹھے۔ یہ فری میسن اور ایلومیناٹی ہی ہیں جنہوں نے فرانسیسی انقلاب برپا کیا اور امریکہ کو علیحدہ مملکت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی کوششوں سے یورپ میں مادہ پرستی کو فروغ ملا اور سرمایہ داری پنپنے لگی۔ مادہ پرستی نے پھر دنیا میں ایک ایسا رواج پایا کہ مذہب اور اخلاقیات دونوں کو بہت نقصان پہنچا۔ اسی لیے آج بہت سے انسانوں کا مقصد زندگی ہر حال میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانا بن چکا۔ ہو سکتا ہے کہ جن رازوں سے اللہ پاک کی مدد سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں، ان رازوں سے پردہ اٹھنا میرے اپنے ہی ارد گرد کے ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو جو خود بھی ان رازوں کا حصہ ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے اس دنیا کو اس کے اصل رنگ میں دیکھنے لگ جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ جس دنیا کو ہم اس کی اوپری خوبصورتی سے متاثر ہو کر دیکھتے ہیں، یہ اندر سے کس قدر گناولی اور بدصورت ہے۔ اس میں نظر آنے والے یہ حسین اور چمکتے دمکتے چہرے اور جسم حقیقت کے آئینے میں کس قدر دہشت ناک نظر آتے ہیں۔ آپ کو صاف صاف دکھائی دینے لگے گا کہ اس دنیا میں شیطان کس قدر کامیاب ہو چکا ہے اور اس کے پجاری کس قدر طاقتور اور مضبوط ہو چکے ہیں، جن کے سامنے مٹھی بھر اہل ایمان کتنے کمزور اور مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ شیطانی کلٹ، یہ قبالہ جادو کی رسومات کے پجاری اس دنیا میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کی بڑی تعداد اس جادو کی وجہ سے شہرت، دولت اور کامیابی حاصل کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہالی ووڈ خوابوں کی دنیا کے تمام سیلیبریٹیز اس جادوگر گروہ میں شامل ہیں۔ یہاں ایک بات واضح ہونا ضروری ہے کہ ہالی ووڈ کے تمام اداکار اور اداکارائیں یقیناً اس جادو کا سہارا اپنی کامیابیوں کے لیے ضرور لیتے ہیں۔ یہ لوگ خود جادوگر نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ قبالہ کی شیطانی رسومات اور عبادات میں باقاعدگی سے شریک ہوتے ہیں۔ یہ رسومات اور عبادات کس قسم کی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں مختصر صرف اتنا جان لیجئے کہ دنیا کی کوئی ایسی اخلاق سوز حرکت نہ ہوگی جو ان رسومات میں نہ کی جاتی ہو۔ ہر وہ فعل کیا جاتا ہے جس میں شیطان کی خوشی شامل ہوتی ہے۔ قبالہ کے جادوگر جو فری میسنری ایلومیناٹی کے اہم عہدیدار ہوتے ہیں، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ان رسومات کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ بدلے میں وہ فلمی اور سیاسی شخصیات کو اپنے جادو کے ذریعے اور شیطانی قوتوں کی مدد سے کامیاب بناتے ہیں۔ یہ لوگ سٹیج پر یا فلم میں جب فن کے مظاہرے کے لیے آتے ہیں تو یہ شیطانی طاقتیں
دیکھنے والوں پر ان کا سحر طاری کر دیتے ہیں۔ لوگ پاگل ہو کر ان پر جان نثار کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں چند ایسے شخصیات کے نام یہاں پر لوں گا جو قبالہ کے مستقل ممبران ہیں۔ آج تک کسی ٹی وی یا اخبار نے آپ کو وہ نہیں بتایا ہوگا جو میں ان کی پہچان کے لیے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے ان مشہور شخصیات میں سے چند کے نام جان لیجئے جو اس وقت ہالی ووڈ کے آسمان پر چمک رہے ہیں اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہیں۔ ان میں پیرس ہلٹن، وکٹوریا بیکم، نیومی کیمبل، ڈیمی مور، ریانا، میشیل ولیمز، چارلز تھرون، زیک ایفرون، برٹنی اسپیئرز، لنڈسے لوہن اور میڈونا جیسی شخصیات شامل ہیں۔ اگر آپ ان تصویروں کو غور سے دیکھیں تو ان سب میں ایک مشترک چیز نظر آتی ہے، وہ ہے سرخ رنگ کی ایک ڈوری جو ان سب شخصیات کی کلائیوں میں بندھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ پہچان ہے قبالہ کلٹ کے ممبران کی، ان کی جو قبالہ کی رسومات اور عملیات میں شریک ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا سا تاریخ کے ان یہودی جادوگروں کا ذکر جو قبالہ میں انتہائی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہودیوں کے ہاں روحانیت سے متعلق علوم کو قبالہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ روحانیت وہ نہیں جس کا تصور اسلام میں ہے۔ یہودیوں کی روحانیت کا بڑا حصہ شیطانیت، سفلیات اور جادو سے متعلق ہے۔ قبالہ وہ علم ہے جس میں انسانی ذہن کو قبضے میں کرنے کے تمام طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے، کیمیا کے ذریعے، برقیاتی لہروں یعنی الیکٹرانک ویوز کے ذریعے، ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے۔ قبالہ کی حقیقت یہودی مذہبی پیشواؤں ہی کو معلوم ہے۔ دیگر قوموں سے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اس علم کے کئی اور اہم نام دنیا میں متعارف کرائے ہیں۔ ان میں سے کون سے حقیقت ہیں، ان کا جاننا خاصا مشکل کام ہے۔ یہودیوں میں ایک سے بڑا ایک جادوگر رہا ہے۔ انہوں نے اس شیطانی عمل کے ذریعے مسلمانوں کے اندر مختلف فتنے پھیلائے ہیں اور طرح طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان یلغاروں سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے حفاظت کا بندوبست کریں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن نامراد ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات کو صرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اسلام دشمن قوتیں ہمیں دکھانا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان حادثات سے عبرت پکڑنے کی بجائے ہم الٹے فکری گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔